الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نورا من نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم دائما ابدا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان ہمارے درمیان تشریف لا رہا ہے، اور ماہ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے رحمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ رمضان شریف کی آمد ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات و برکات دوسروں تک پہنچانے کے بے شمار مواقع ہمیں رمضان کے مہینے میں میسر آتے ہیں۔ روزہ، نماز، قرآن پاک، نوافل اور دیگر اذکار و اوراد انسان کے اندر تقوی اور خوف الہی پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر رمضان الکریم کا استقبال کریں اور اس کے مبارک لمحات میں بہترین قسم کی عبادتیں کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عہد کریں کہ مولا، جیسے رمضان کا حق ہے انشاءاللہ ہم رمضان کو ویسے ہی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ رفیقان گرامی، رمضان الکریم کے مہینے کی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے رمضان کے مہینے کا روزہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، روزے کی فرضیت کا ذکر کرتے ہوئے خالق کائنات کا ارشاد پاک ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں روزے کی فرضیت کا بیان ہے، اور رفیقان گرامی، روزہ شریعت اسلامیہ میں اس بات کا نام ہے کہ مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت، عاقل و بالغ مرد و عورت مسلمان پر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بنیت عبادت، کھانے پینے اور مجامعت ترک کرنے کا نام روزہ ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ روزہ عبادت قدیمہ ہے۔ زمانے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزہ فرض ہوتا ہوا چلا آیا، یہاں تک کہ امت محمدیہ پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ احکام اور ان کا طریقہ کار مختلف رہے، لیکن روزہ اصلاً ہر امت پر فرض رہا۔ آقا علیہ السلام پر جو قرآن مجید نازل ہوا، وہ قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض فرمائے ہیں۔ سامعین محترم، روزہ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا۔ روزہ تقوی و پرہیزگاری کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ گناہوں کا ایک سبب نفس امارہ ہے، اور روزہ رکھنے سے نفس امارہ کمزور پڑتا ہے۔ لہٰذا فرضیت صوم کی اس پیاری حکمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لعلکم تتقون۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ اللہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر ہم اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں جائیں تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصد اعلیٰ اور اس سخت ریاضت کا پھل یہ ہے کہ تم متقی اور پاک باز بن جاؤ گے۔ روزے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف کھانے پینے اور جماع سے پرہیز کریں، بلکہ تمام برے اخلاق اور اعمال بد سے انسان مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کرے۔ تم پیاس سے تڑپ رہے ہو، تم بھوک سے بے تاب ہو رہے ہو، تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہو، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانا تمہارے پاس رکھا ہو، لیکن پھر بھی تمہارا ہاتھ بڑھانا تو دور کی بات ہے، تم نگاہ اٹھا کے بھی اس ٹھنڈے پانی اور لذیذ کھانے کو نہ دیکھو۔ بس اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے کہ جب تم نے رمضان الکریم کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حلال چیزوں کو ترک کر دیا، اور روزہ رکھنے کے بعد تم ان حلال چیزوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں، توجہ بھی نہیں کرتے،
تو پھر اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ بندے جب حلال چیزوں کو رب کے حکم سے ترک کر دیا تو اب اتنا اچھا بندہ بن جا کہ پروردگار عالم کے حکم سے ان تمام حرام چیزوں کو بھی ترک کر دے جو رمضان تو رمضان، غیر رمضان کے جو 11 مہینے ہیں ان میں بھی ان کاموں کو ترک کر دے اور کوئی حرام کام اور کوئی بدنگاہی کا کام بندہ نہ کرے۔ رفیقان گرامی، اللہ تبارک و تعالی مہینے بھر کی اس مشقت کا جو مقصد بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن جھوٹ، غیبت، بد نظری، فحش کلامی اور گالی گلوچ وغیرہ برائیوں سے ہم باز نہیں رہتے۔ اس سے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ آج ہم ذرا سا نکلیں، مارکیٹ میں جائیں، دکانوں پہ دیکھیں، اپنے محلے گلیوں میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ بندے کا روزہ تو ہے لیکن جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، لڑائی جھگڑے بھی کر رہا ہے، ایک دوسرے پر غصہ اور گرمی بھی کرتا ہوا جو ہے بندہ وہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن کبھی اے مسلمانوں ہم نے سوچا کہ روزہ رکھنے کے بعد، روزے کی نیت کرنے کے بعد جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ان فحش کلامیوں میں، غیبت اور چغلخوری اور جھوٹ میں پڑ جاتے ہیں، ان کے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد پاک ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ اور اس پر عمل نہیں چھوڑا، اللہ تبارک و تعالی کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ آپ ذرا غور و فکر کریں اور ہم اس بات پر غور کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آ جائیں کہ ہم پورا دن بھوکا رہنے کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم روزے سے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ اور برے کاموں کو نہیں چھوڑا، وہ اس میں لگا رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ روزہ نہیں ہے، اس کا روزہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ روزے کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اس مقصد کو تو ہم نے فوت کر دیا، ہم نے اپنے آپ سے اور اپنی عادتوں سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزے میں جہاں مسلمان کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، وہیں اسے چاہیے کہ جھوٹ، غیبت اور دیگر بدنگاہی کے کاموں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر دور رکھے، اور یہی روزے کا مقصد اعلیٰ ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں حدیث پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرماتے ہیں کہ ان الصیام لیس من الطعام والشراب ولکن من الکذب والباطل واللغو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ روزہ صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جھوٹ، گناہوں اور بیکار چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ ہم ابھی سے رمضان الکریم کی تیاری شروع کر دیں، نمازوں کی پابندی، اپنی زبان کی حفاظت کریں، غیبت و چغلی، گالی گلوچ، سخت کلامی اور بدنگاہی سے اجتناب کریں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم ودع اذى الخادم ولیکن علیک وقار وسکینۃ یوم صیامک ولا تجعل یوم فطرک وصومک سواء۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے کان، آنکھ اور زبان کو جھوٹ اور دیگر تمام گناہوں سے روکے رکھو، اور اپنے خادم و ملازم کو اذیت دینے سے باز رہو، روزے میں وقار و اطمینان سے رہو، رمضان اور غیر رمضان میں ایک جیسے مت رہو، یعنی انسان ایسا نہ ہو کہ انسان روزہ رکھ کر دوسرے انسانوں کے لیے اذیت کا باعث بنے یا دوسروں پر بوجھ بنتا ہوا نظر آئے۔ اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی واضح طور پر ہمیں یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ رمضان کا مہینہ اور رمضان کے علاوہ کے جو تمہارے 11 مہینے ہیں ان کو ایک جیسا نہیں گزارنا، جیسے ہم رمضان کے علاوہ 11 مہینے گزارتے ہیں۔ نہ ہمارے پاس نمازیں ہیں، نہ دیگر اعمال صالحہ ہیں، بلکہ جس طریقے سے ہم نمازوں کو رمضان کے علاوہ کے مہینوں میں ترک کرتے ہیں، یا اپنا وقت جو ہے ہم گیم کھیلنے میں، یا اسی طریقے سے کرکٹ کھیلنے میں، یا رات بھر گھومنے پھرنے میں چوراہوں اور گلیوں پر بیٹھ کے صرف کر دیتے ہیں اور گزار دیتے ہیں،
میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کو اس طریقے سے نہیں گزارنا جس طریقے سے تم اور دنوں کو گزارتے ہو اور مہینوں کو گزارتے ہو، بلکہ ہم نے اور آپ نے تو یہ بھی دیکھا ہوگا، بالخصوص شہروں کے بعد علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ رمضان الکریم کے مہینے میں باقاعدہ کرکٹ میچ رکھے جاتے ہیں رات میں، اور وہ گلی محلوں میں کرکٹ کھیلے جاتے ہیں، باقاعدہ ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے باقاعدہ انعام اور اکرام سے نوازا جاتا ہے، اور پوری رات ہمارے مسلم نوجوان میچ کھیلتے ہوئے ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے ہوٹل بازی کرتے ہوئے یا اس طریقے سے پوری راتوں کو گزار دیتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ پاؤ تو پھر اس کی عظمت کو جانو اور اس کا احترام کرو، اس لیے کہ جب تم روزے کے مہینے کا احترام کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس احترام کی برکت سے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اسی طریقے سے رفیقان گرامی، ہمیں اور آپ کو آگے چلنا اور اس بات پر بھی غور و فکر کرنا ہے کہ روزے بہت زیادہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں واضح فرمایا کہ ایام معدودات، اللہ فرماتا ہے کہ گنتی کے دن ہیں، یعنی 29 یا 30 دن، یعنی پورا ایک مہینہ رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمائے، اور رب فرماتا ہے کہ بندے گھبرانا نہیں، یہ چند گنتی کے دن ہیں، 29 دن یا پھر 30 دن جو بھی رمضان کا مہینہ ہے، ہاں 29 سے کم نہیں اور 30 سے زائد نہیں ہے، تو ایام معدودات یعنی گنتی کے دن ہیں، تم 11 مہینے سب کچھ کرتے ہو، بس صرف ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے تم جو ہے پھر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے باز رہو اور مجامعات سے باز رہو۔ رفیقان گرامی، تو اللہ تبارک و تعالی 11 مہینے ہمیں اور آپ کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، بے شمار بہترین نعمتیں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عطا فرماتا ہے۔ ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ہم ایک مہینہ ان نعمتوں سے دن کے وقت میں باز رہیں اور صدقہ اور خیرات، یا وہ غریب مسلمان مومن کہ جن تک ان تمام نعمتوں کی دسترس نہیں ہوتی اور وہ نہیں پہنچ سکتے، ان کے کاروبار ایسے نہیں، ان کی آمدنیاں اس طریقے کی نہیں، غریب ہیں، غربت کی اور افلاس کی زندگی گزارے، ان تک پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری نعمتوں کو پہنچانے کی کوشش کریں۔